جی السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم بات کریں گے اس وقت جو ملک کی صورتحال چل رہی ہے، جو اس وقت آٹے کا بحران چل رہا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو غریب عوام کے لیے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے فری آٹے کی ترسیل کا جو ایک نظام چل رہا ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، پیچھے ہمارے بیک گراؤنڈ پہ ایک چیز نظر آپ کو آ رہی ہے کہ لوگوں کا کس طرح ہجوم ہے، کس طرح ٹرکوں کی پیچھے لائنیں لگی ہوئی ہیں، جس طرح خواتینوں کا ایک ہجوم ہے اور مرد حضرات کا جو ہجوم ہے، اس میں اکثر جو رپورٹ ہوئے ہیں خواتین بھی رپورٹ ہوئی ہیں، جس میں خواتین بے ہوش ہوئی ہیں اور خواتین کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے۔ کچھ جو باپ تھے اپنے بچوں کے لیے وہ آٹا لینے گئے، آٹا تو ملا لیکن ان کا باپ ان سے جدا ہو گیا۔ ہمارے پیچھے ساری فوٹی چل رہی ہے، تو ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں مہمان شخصیات موجود ہیں۔ ملک راشد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو روزنامہ سنگ ہے ملتان کے جوائنٹ ایڈیٹر ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک اصغر علی بچا صاحب، جو روزنامہ سنگ ہے ملتان کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا اس بات پہ تجزیہ کریں گے کہ آیا گورنمنٹ آف پنجاب کا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ جو ترسیل کا طریقہ کار ہے، آٹے کا جو یہ طریقہ کار ہے، کیا اس سے بہتر حل گورنمنٹ کے پاس کوئی نہیں تھا؟ کیا اس سے بہتر کوئی پلاننگ نہیں تھی؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ راشد کھوکھر صاحب ہمیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں اور ان کے ذہن میں کیا بات ہے کہ کس طرح یہ ہونا چاہیے تھا اور عوام کو اس پریشانی سے کیسے بچنا چاہیے تھا۔ جی السلام علیکم۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کو چاہیے تھا کہ جس طرح انہوں نے بہت مختصر سی جگہوں پہ جا کر انہوں نے انتظام، یہ جو انتظامات ہیں ان کے، یہ جو ان کی سوچ ہے یہ غلط ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ نا مختلف علاقوں میں جا کر یا مختلف علاقوں کے جنرل اسٹورز پہ جا کر یہ وہاں پہ دیتے، وہاں پر لوگ آتے، مختلف دکانوں سے یہ آٹا لیتے لوگ۔ اور یہ جو میسج والا طریقہ انہوں نے نکالا ہے تو یہ بھی غلط طریقہ تھا ان کا۔ جو غریب ہوتا ہے نا وہی آتا ہے، وہی چیز لے کر جاتا ہے، اور جو مال حیثیت ہے وہ نہیں آتا، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ہمیشہ سڑکوں پر جو رل رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یعنی کہ انکم سورسز کم ہوتے ہیں، وہ آٹا نہیں لے سکتے، وہ گھر کا راشن وغیرہ دوسرے راشن بھی نہیں لے سکتے۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ جیسے کہ اب آپ ایم ڈی اے والی سائڈ پہ چلے جائیں، جو ایم ڈی اے کے حالات ہیں، اس کے علاوہ آپ دوسرے شہروں میں چوک بارہ والے چلے جائیں، وہاں جا کے حالات دیکھیں کیا حالات ہیں، آپ دوسری جگہوں پہ چلے جائیں تو یہ۔ جی راشد صاحب یہ بتائیں کہ جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے لائنیں لگتی ہیں اور خواتین اس پہ کافی حد تک تشدد کا بھی نشانہ ہو رہی ہے بھگدڑ کی وجہ سے اور مختلف معاملات سامنے آ رہے ہیں، تو کیا اس میں انسانیت کی تزلیل نظر نہیں آ رہی؟ مطلب گورنمنٹ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، گورنمنٹ اس طرح کا جو اقدام کر رہی ہے، اگر یہی آٹا سستا کر کے یوٹیلیٹی سٹور پہ اور ان پہ دے دیا جاتا، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا، ابھی یہ دیکھیں پیچھے فوٹی چل رہی ہے، کوئی خاتون مطلب آٹا لے کے جاتے ہوئے وہ گری اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس طرح کی جو واقعی انسانیت کی تسلیم نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سر یہ ایک خاتون کا معاملہ نہیں ہے، یہ کئی ماؤں کا معاملہ ہے، یہ کئی بیٹیوں کا، کئی بہنوں کا معاملہ ہے، کئی جو ہے ہمارے بزرگوں کا معاملہ ہے، کئی ہمارے بھائیوں کا معاملہ ہے۔ آپ لاہور میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں، آٹے کی وجہ سے پولیس ان کو جو ہے نا لاٹھی چارج کر رہی ہے، مار رہی ہے۔ تو اس سے تو بہتر یہ تھا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کو جو ہے نا یہ آٹا دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر دیتے ہیں، گورنمنٹ غریب کے اوپر کوئی ترس کرتی ہے تو پھر اس طرح کرنا چاہیے تھا، یوٹیلٹی سٹوروں کے اوپر جو ہے نا سستا ریلیف دے دیتی، 500 کا یعنی پیکج دے دیتی کہ 500 میں آپ کو جو ہے نا 10 کے جی ملے گا یا 20 کے جی ملے گا، 20 کلو کا تھیلا مل جائے گا 500 میں، تو وہ وہاں سے جا کر آرام سے لے لیتے۔ یوٹیلٹی سٹوروں سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو علاقہ وائز شاپس ہیں پڑی، دکانیں ہیں پڑی، تو علاقہ وائز جہاں جہاں جو ہے نا غریب ہر علاقے میں رہتے ہیں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں رہتے ہیں، ہر شہر میں غریب لوگ رہتے ہیں، تو وہاں پہ سٹوروں پہ یہ دیتے تو آج یہ حالات دیکھنا نہ پڑتے۔ اور میں گورنمنٹ آف پنجاب سے یہ اپیل کرتا ہوں، برائے مہربانی اپنا یہ جو آپ نے غریبوں کے لیے سوچا ہے اور یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ آپ کا ناقص قدم ہے۔ برائے مہربانی آپ اس کو یوٹیلٹی سٹوروں کی طرف لے کر جائیں، یا مختلف شاپس ہوتی ہیں جو کہ علاقہ وائز ہوتی ہیں، قصبے میں ہوتی ہیں، شہروں میں ہوتی ہیں، دیہاتوں میں ہوتی ہیں، وہاں لے کر جائیں تاکہ وہاں سے لوگ آئیں، قطاریں بھی نہ لگائیں اور باعزت طریقے سے لے کر جائیں، ورنہ اس جو یہ آپ نے پیکج لیا ہے اس پیکج کو آپ واپس لے لیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات کروں گا، یہ جو آٹا ہے نا، آٹا اس کی جو ناقص حالت ہے، ایک آٹے سے نا ہمارے بزرگ ہوتے تھے پہلے جو ہم دیکھتے آئے ہیں، اور آج بھی ہمارے کچھ بزرگ ہیں آٹے کو چھانتے ہیں چھانی میں، ٹھیک ہے، اوپر بور آتا ہے، یہ اس سے بھی گیا گزرا آٹا ہے،
یہ کھانے کے قابل نہیں ہے، اس سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. یہ کون سا عوام کے ساتھ یہ صحیح جو ہے نا کر رہے ہیں؟ یہ تو عوام کو اور بیماریوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں، صحت دینے کی بجائے یہ بیماریاں دے رہے ہیں. میں اس بات پر ایگری نہیں ہوں کہ یہ جو ہے نا انہوں نے جو قطاریں بنوا دی ہیں تو سوری، یہ شاپس کے ذریعے، یہ یوٹیلٹی سٹوروں کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کو مفت آٹا دیں یا تھوڑا سا پیکج رکھ کے دیں اور آٹا بھی صاف دیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہماری ماؤں کی عزت جو ہے وہ بھی بچے گی، بیٹیوں کی عزت بھی بچے گی، بہنوں کی عزت بھی بچے گی، اور ہمارے بزرگوں کی جو عزت ہے وہ بھی بچ جائے گی، بھائیوں کی عزت بھی بچ جائے گی. لوگ عزت سے آئیں گے اور آٹا لے کر جائیں گے. میرے جو خیالات میں تھا، جو میرے مائنڈ میں تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جی بہت شکریہ راشد کھوکھر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور اس وقت سارے اس معاملے کو دیکھنے کے بعد یہی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت تک گورنمنٹ جو ہے پاکستان کی، جو ہماری گورنمنٹ ہے اور پنجاب کی جو نگران حکومت ہے، وہ اس وقت تک ناکام جاری ہے. جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح جس طرح لوگوں کے ہجوم ہے اور جس طرح یہ قطاریں بنی ہوئی ہیں اور جس طرح یہ خواتین تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں، اور معصوم بچوں کے والدین اور معصوم بچوں کے جو سہارا بننے والے لوگ تھے، جو ان کے پورے گھر کا کفالت کرتے تھے، ان کی جس طرح ڈیتھیں ہوئی ہیں اور جس طرح یہ اموات ہوئی ہیں، تو میرے خیال پہ حکومت اس وقت تک بالکل ناکام ہو چکی ہے. اس پہ حکومت کو سوچنا چاہیے، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. خدارا عوام کو ذلیل نہ کریں، ان کو صرف ان کی روٹی، ان کا حق ان تک پہنچائیں.